بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران پر ممکنہ حملہ، امریکہ اور اسرائیل کی غیر معمولی فوجی تیاری، خطہ خطرناک مرحلے میں داخل۔ مشرق وسطی میں کشیدگی انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ چکی ہے اور ایران پر کسی بھی وقت حملے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بنیٹ کے حالیہ بیان کو ایک واضح اشارہ قرار دیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے۔ اسی دوران امریکہ نے اپنے بڑے فوجی ٹرانسپورٹ طیارے C-17 مشرق وسطی کی جانب منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ طیارے فوجی دستے، ٹینک اور بھاری جنگی سازوسامان منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جرمنی اور برطانیہ سے بھی ان طیاروں کی نقل و حرکت رپورٹ ہو رہی ہے، جو کسی بڑے فوجی آپریشن کی تیاری کو ظاہر کرتی ہے۔ عالمی مبصرین کے مطابق یہ محض دباؤ نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہو سکتا ہے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں الارم کی آواز ہے۔ اسے بہت سے لوگ ایران کے خلاف ممکنہ حملے کا اشارہ سمجھ رہے ہیں۔ بنیٹ نے پہلے بھی ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے پر زور دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران پر نئی کارروائی کے منصوبے زیر غور ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیانات تناؤ بڑھا سکتے ہیں۔ ایران نے ایسے اشاروں کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ علاقائی امن کے لیے یہ صورتحال تشویشناک ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ صرف بیانات ہیں یا عملی اقدامات ہوں گے۔ آیت اللہ خامنائی کی مبینہ منصوبہ بندی، ماسکو کا پلان۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق آیت اللہ خامنائی کا پلان بھی ہے۔ اگر مظاہرے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے تو وہ ماسکو جا سکتے ہیں۔ یہ رپورٹس خاندان اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ فرار کی بات کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے۔ ایران نے ایسے دعووں کو مسترد کیا ہے۔ حکومت مظاہروں کو بیرونی مداخلت قرار دے رہی ہے اور یہ افواہیں تناؤ کو مزید بڑھا رہی ہیں۔ ایران پر حملے کی افواہیں پروپیگنڈا یا حقیقت؟ ایران پر فوری حملے کی بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ دعوے تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پروپیگنڈے کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ حقیقی صورتحال میں ایران میں مظاہرے اور معاشی مسائل ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے دھمکیاں ضرور ہیں، کوئی بڑا حملہ ابھی نظر نہیں آ رہا۔ ایران نے بھی جواب میں سخت بیانات دیے ہیں۔ یہ افواہیں علاقائی خوف بڑھا رہی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کے ماسکو جانے کی خبریں حقیقت یا نفسیاتی جنگ؟ امریکی ذرائع سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران میں حالات قابو سے باہر ہوئے تو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ان کا خاندان ماسکو منتقل ہو سکتا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی نے 1989 کے بعد کبھی ایران نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ شدید خطرات کے باوجود بھی ایرانی قیادت کے قریبی ذرائع کے مطابق یہ خبریں دراصل نفسیاتی جنگ کا حصہ ہیں، جن کا مقصد ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف سڑکوں پر لانا ہے۔ خود آیت اللہ خامنائی متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران میں ہی رہیں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ان کا ماننا ہے کہ قیادت کا ملک چھوڑنا دشمن کے بیانیے کو مضبوط کرتا ہے، اسی لیے وہ ہر قیمت پر ایران میں ڈٹے رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ایران کی طاقت کا مرکز سپریم لیڈر۔ ایران میں ہونے والی ٹارگٹ کلنگز، نیوکلیر سائنسدانوں اور اعلیٰ فوجی افسران کی ہلاکت کے باوجود ریاستی نظام قائم رہا، جس کی بنیادی وجہ سپریم لیڈر کی مضبوط گرفت ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کی ہلاکت کے بعد بھی حکومت کمزور نہیں ہوئی۔ ایرانی فوج، پاسداران انقلاب اور ایئر فورس براہ راست سپریم لیڈر کے ماتحت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایران کے اندر نظام نہیں ٹوٹ سکا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر سپریم لیڈر موجود رہے تو ایران کو عسکری طور پر شکست دینا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اصل فیصلہ سازی ایک ہی مرکز میں مرتکز ہے۔ وینزویلا اور ایران کا موازنہ۔ امریکہ کی جانب سے وینزویلا کے صدر نکولس مدورو کی گرفتاری کی مثال دی جا رہی ہے، مگر حقیقت میں ایران اور وینزویلا کے حالات یکساں مختلف ہیں۔ وینزویلا میں فوج، بیوروکریسی اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار پہلے ہی امریکہ کے اثر میں آ چکے تھے، جس کے باعث صدر کو چند منٹوں میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے برعکس ایران میں اب تک ریاستی ادارے مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں۔ اگرچہ ایران کی اندرونی غداری کا خطرہ ضرور لاحق ہے، لیکن اجتماعی طور پر نظام ابھی مضبوط ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ایران کو امریکہ کے لیے ایک مشکل ہدف
بناتا ہے۔ عالمی طاقتوں کی صف بندی ایران، روس اور چین بامقابلہ امریکہ۔ ایران پر ممکنہ حملہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک بڑی آزمائش بن چکا ہے۔ روس اور چین کھل کر ایران کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ چین کو خاص طور پر اس بات پر تشویش ہے کہ امریکہ نے وینزویلا میں تیل اور سونے کے معاملات میں اس کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ ایک نیا عالمی اصول قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ناپسندیدہ قیادت کو زبردستی ہٹایا جا سکے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر اس رجحان کو نہ روکا گیا تو آج ایران کل کوئی اور ملک اس کا شکار بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے دن عالمی سیاست کے لیے نہایت فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایران کے گرد خطرناک گھیرا تنگ، امریکہ اور اسرائیل کی غیر معمولی سرگرمیاں مشرق وسطی میں کشیدگی تیزی سے خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ایران کے گرد امریکہ اور اسرائیل نے اپنی عسکری اور خفیہ نگرانی میں واضح اضافہ کر دیا ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مدورو کی گرفتاری کے بعد حالات مزید حساس ہو چکے ہیں۔ مغربی میڈیا میں ایران کے خلاف ایک منظم بیانیہ تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ اسرائیلی قیادت اب کھل کر ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایران کے اندر بڑھتی ہوئی معاشی بدحالی اور عوامی بے چینی میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ ان حالات میں کسی بھی بڑی کارروائی سے پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ایران میں 40 شہروں تک احتجاج، مہنگائی اور بے روزگاری بنیادی وجہ۔ ایران میں مہنگائی اور بے روزگاری اور کرنسی کی شدید گراوٹ نے عوامی غصے کو جنم دیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے اب 40 سے زائد شہروں تک پھیل چکے ہیں۔ کئی مقامات پر مظاہرے پرتشدد رخ اختیار کر چکے ہیں۔ پولیس اسٹیشنز پر حملوں اور جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں سمیت عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ احتجاج عوام کا حق ہے مگر شرپسند عناصر سرگرم ہیں۔ انٹرنیٹ کی جزوی بندش نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ ایران سے موصول ہونے والی اطلاعات متضاد اور محدود ہیں۔ اسرائیل کا آئرن اسٹرائیک منصوبہ، ایران پر یک طرفہ کارروائی کا خدشہ۔ اسرائیلی خبرساں ادارے 13 نے ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کی خبر نشر کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل وینزویلا طرز کا یک طرفہ آپریشن زیر غور رکھے ہوئے ہے۔ اس موجودہ منصوبے کو مبینہ طور پر آئرن اسٹرائیک کا نام دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پہلے ایران کے اندر احتجاجی دباؤ کو بڑھایا جائے گا۔ اگر حالات قابو سے باہر ہو گئے تو براہ راست عسکری کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے لیے بڑا خطرہ قرار دیتا ہے، جبکہ امریکی بیانات نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ کسی بھی کارروائی کے نتائج پورے خطے کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ایرانی حکومت کا اپنے شہریوں کو ماہانہ الاؤنس دینے کا اعلان۔ ایران جو سخت عالمی پابندیوں کے باعث شدید معاشی بحران کا شکار ہے اور وہاں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تاہم اب ایران کی حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنے شہریوں کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی حکومت نے شہریوں کو معاشی دباؤ سے نکالنے کے لیے انہیں ماہانہ الاؤنس دینے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کی وینزویلا پر جارحیت ناقابل قبول ہے، روس نے بھی خبردار کر دیا۔ روسی سیکیورٹی کونسل کے نائب چیئرمین دمتری مدیوف نے امریکہ کی وینزویلا کے خلاف کارروائی بشمول صدر نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ دمتری مدیوف نے کہا ہے کہ واشنگٹن کی یہ کارروائی بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور یورپی ممالک کے دوہرے معیار آشکار ہو چکے ہیں۔ وینزویلا میں امریکی کارروائی کے بعد فوجی الرٹ نافذ۔ وینزویلا میں امریکی کارروائی کے بعد فوجی الرٹ نافذ کر دیا گیا۔ فوج نے قومی خود مختاری کے لیے آپریشنل تیاریوں کا بھی اعلان کر دیا اور فوج نے ڈیلسی روڈریگز کو عبوری صدر تسلیم کر لیا۔ وینزویلا کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ کا اقدام عالمی امن و قانون کے لیے خطرہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہوا، کل کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ خود کو دنیا کا جج اور عالمی پولیس سمجھنے لگا ہے، چین نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے وینزویلا میں امریکی فوجی آپریشن پر سخت تنقید کی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق صدر نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ کو زبردستی حراست میں لے کر ملک سے باہر منتقل کرنے پر شدید تشویش ہے۔ چین کا کہنا تھا کہ امریکہ خود کو دنیا کا جج اور عالمی پولیس سمجھنے لگا ہے جو عالمی قوانین کی منافی ہے۔ کسی ملک کو اختیار نہیں کہ
دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت کرے۔ تمام ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کو عالمی قانون کے تحت تحفظ ہونا چاہیے۔ شمالی کوریا کا ہائپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ وینزویلا کے سیاسی بحران کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی۔ ایشیائی مارکیٹ میں بیرینٹ خام تیل کی قیمت میں 0.63% کمی دیکھی گئی، جس کے بعد بیرینٹ خام تیل $60.37 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ WTI خام تیل کی قیمت میں 0.70% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔